السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی، جو پالنے والا ہے، العالمین، سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا کہ انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، غیری، نہ، المغضوبی، وہ جو غصہ کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، الضالین، وہ جو گمراہ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے آغاز اور ابتدا، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں جس میں ام القرآن، سبع المثانی، القرآن العظیم، سورہ شفا اور سورہ رقیہ یعنی یہ سورہ دم بھی ہے۔ اس سورت کا ایک بہت اہم نام الصلاۃ ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت، ربوبیت اور عدل و انصاف، بادشاہت کے بیان ہیں، اور نصف حصے میں دعا اور مناجات ہیں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعمیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے نماز میں، انسان اکیلا پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ، امام ہو یا مقتدی، نماز سری ہو یا جہری، فرض ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ احادیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ پر قرأت بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھ رہے تھے، انہوں نے ہاں میں جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ قرآن مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو۔ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔
اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے عرض ہے کہ امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام کے پیچھے تم نماز سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے، جب بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے اور اپنے دل میں پڑھنی ہے، چاہے وہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ ہیں، نفل نماز ہے یا فرض، سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اس لیے حمد کا لفظ جو ہے وہ تعریف کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اور الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اور الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، جیسا کہ کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا ہے۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، یعنی کہ اس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں، جس میں عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو ان تمام عالموں کا مالک جو ہے، پالنے والا جو ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم وہ مہربان ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت والے دن کا۔ آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، اور پھر وہی جواب دے گا، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے۔ وَلِلَّهِ واحد القہار صرف ایک اللہ غالب کے لیے۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جس کی انسان عبادت کریں، اور نہ ہی کسی اور سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، عبادت کے قابل ہے۔ باقی یہ بتوں کی پوجا کرنے والے بت اپنے ہاتھوں سے بنا کر اور ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ بت کے جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ انہیں کیا نفع نقصان دیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انسان جب سیدھے راستے پر چلتا ہے تو تبھی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تو اسلام کا راستہ، ہدایت کا راستہ ایسا ہے کہ جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ وہ کہ جو غصہ کیا گیا ان پر اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس آیت میں المغضوب کا جو ورڈ ہے یہ یہود کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہود جو تھے وہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے، اس کے علاوہ وہ آیات الہی کی میں تحریف کرتے، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی اور گمراہیوں میں پڑے رہے اور جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہ چلے۔ کئی انبیاء اکرام کو سر عام قتل کیا اور ان کو جھٹلایا۔ غیر المغضوب کا جو لفظ ہے یہ یہود کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہوئے یہ لوگ، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی تورات میں تحریف کی، انبیاء اکرام کو جھٹلایا۔ اور وَلَضَّالِّينَ، ضالین یعنی جو گمراہ ہوئے، اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی، کرسچن کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، انہیں ابن اللہ اور ثالث ثلاثہ یعنی اللہ کا بیٹا اور تین خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی اس طرح کی گمراہیاں ہیں، اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گھرے سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو راہ راست پر لائے۔ ہر انسان اللہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے نکالے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت سے ثابت ہے۔